اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میدان تیہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس میدان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ میدان کون تھا اور اس میدان میں کون سی قوم آباد ہوئی تھی۔ ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہو گئے اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو کہ بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین قوم عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں ہیں ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج اور صدمہ ہوا اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ سورہ مائدہ رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 6۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار ہے، لہٰذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے الگ رکھ۔ اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب اور جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، یہ لوگ زمین پر بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے کبھی باہر نہ نکل سکے، اور اس میدان کا نام ہے میدان تیہ۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بھی بیان فرمایا ہے، جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے، جس میں سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جو کہ ایک بنی اسرائیل کی نافرمانی اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان بھی ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اور شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہیں کہ جب تک یہ لوگ میدان تیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر و تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔